الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی عبادت کے لیے اپنا گھر بنایا، وہ یہی گھر ہے جو مکہ معظمہ میں ہے، جو مبارک ہے، جو ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کر دیا اس کا حج جو استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے آنے جانے کی، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آپ کھلی نشانیوں سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس سے پہلے کے بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل کتاب کو یہ نصیحت فرمائی، ہدایت فرمائی، تبلیغ فرمائی کہ تم لوگوں کو تو انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم اہل کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھتے ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ جب تمہارے سامنے وہی دین آیا جو دین ابراہیمی ہے، جس کے متعلق تمہارے نبیوں نے خود تمہیں وصیتیں اور نصیحتیں کی، تو اس کا انکار تم کیوں کرتے ہو؟ اس کی اطاعت تم کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا تو ایک اعتراض یہ کر ڈالا کہ یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی ساری چیزیں حلال کر دی ہیں، حالانکہ بہت سی چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ دین ابراہیمی میں کوئی چیز حرام نہیں تھی، صرف اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بند اس لیے کیا تھا کہ انہیں گینٹھیا کی بیماری تھی۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اپنی یہ محبوب غذا چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد چند چیزیں چربی وغیرہ تم پر حرام ہوئیں، وہ اس لیے کہ جوں تم گناہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر تم پر وہ حرام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دین ابراہیمی میں تمہارے لیے ساری چیزیں حلال تھیں۔ ان کے پاس پھر کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے دوسرا اعتراض گھڑ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، حالانکہ بیت المقدس سارے نبیوں کا مقام ہجرت ہے، اور اس میں کئی سو نبی مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ یہ خیال بھی تمہارا غلط ہے۔ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے گھر بنایا، اور وہ یہ کعبہ ہے جو مکہ معظمہ میں بنایا گیا، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس میں اس بات کی کھلی نشانیاں اور ثبوت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی اور اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس کی تعمیر کی وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی بے ادبی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود اور غرق کیا۔ ابھی چند سال ہی گزرے کہ ابرہہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوا، اس کے ہاتھی اور وہ خود نیست و نابود ہو گئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میں زمزم کا وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حج بھی اس کعبہ میں ہوتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی یہ حج کرے اس کے سارے گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں وہ معاف ہو جائیں گے۔
حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح ہوگا جس طرح نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کھلی نشانیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں بطور درس دیں۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی جو تمہارے ہی دادا تھے، اور کعبہ کا حج یا طواف یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تم کو دی تھی جو تمہارے دادا تھے، کہ جن کی پیروی کا تم دعویٰ کرتے ہو، اور یہ ساری باتیں تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کیونکہ تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے اعمال ہیں۔ تم سیدھے راستے میں ٹیڑھا پن کیوں تلاش کرتے ہو، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تم یہ نہ سمجھو تم یہ جو غلط اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے سارے اعمال ہیں جن کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ کعبہ شریف کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکعب شکل کا ہے، جتنا اونچا ہے اتنا ہی چوڑا اور لمبا ہے۔ سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کی جھاگ کو شکل دی تو اسی جگہ سے زمین کے پھیلاؤ کو شروع کیا اور یہاں ہی اس کا نشان رکھا اور یہاں سے ہی ساری دنیا پھیلا دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا جس کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے، اور اسی کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ کعبہ شریف منہدم ہو گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے آسمانوں پر بیت المعمور دیکھا تھا کہ جس کا طواف فرشتے کرتے تھے اور تیری یاد کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہاں دنیا میں زمین پر اپنا گھر عطا فرما جس کا ہم طواف کریں، ہماری اور ہماری اولاد کی غلطیاں اور گناہ معاف ہوں اور تیری عبادت کریں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ آدم علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پر گئے، اور ساتھ ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر جا رہا تھا۔ اس جگہ پر جب وہ بادل کا ٹکڑا رکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے اس کی بنیاد کھود دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اس کی تعمیر کی، اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا گھر وجود میں آیا جس کا طواف حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کرتے رہے۔ ایک بار پھر گھرا اور حضرت شیس علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اگرچہ بیت المقدس بھی بہت پرانا اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کون سا گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد؟ فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس۔ عرض کی کہ ان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ فرمایا کہ 40 سال۔ کعبہ شریف کی فضیلت بیت المقدس پر اس طرح ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ عمرو مکہ معظمہ کا رہنے والا ایک بد نصیب انسان تھا جو تجارت کے سلسلے میں شام کے علاقے میں گیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو وہ وہاں سے بت لے آیا، اور وہ بت لا کر اس نے اس کعبہ میں رکھ دیا جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ کعبہ جس کا ذکر کیا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں پھر گر گیا اور بالکل ختم ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجر اسود کو اور وہ پتھر کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے لے جا کر صفا مروہ میں دفن کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم اس کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھاؤ، تو دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کعبہ شریف کی وہی بنیادیں بتائیں اور یہاں تعمیر شروع کی گئی۔ تعمیر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام ابراہیم کی بھی نشاندہی کی،
اور وہاں سے کھود کر وہ پتھر لائے جو کرین کا کام کرتا تھا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کی تعمیر کرتے تھے۔ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اٹھتا جاتا تھا۔ حجر اسود کو بھی لا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام پر لگایا۔ حجر اسود اس وقت بہت روشن تھا اور جس وقت اس کو لگایا تو اس کی روشنی دور دور تک گئی، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ میقات حرم بن گئی۔ مسجد تنعیم، حدیبیہ اور جارانہ کی پہاڑی جہاں سے اندر حرام باندھ کر جانے کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر مخلوق خدا کو آواز دو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دیا گیا ہے، لہٰذا آؤ اس کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان پہاڑیوں میں لپٹے ہوئے اس مقام سے کس طرح میری آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی؟ حکم ہوا تم آواز دو اور آواز کو پہچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز تمام روحوں تک پہنچا دی، اور روایت میں آیا ہے کہ جس نے بھی لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی سعادت عطا فرمائی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنی بار ہی حج کی سعادت عطا فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مناسک حج سکھائے اور پھر یہیں حج ہوتا چلا آیا۔ بعد میں جب امرو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس گمراہ کرنے میں شیطان بھی لگا رہا، تو اسی کعبہ شریف میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس ابراہیم کی اولاد جس نے بتوں کے خلاف، شرک کے خلاف جہاد کیا تھا، انہوں نے یہی بت کعبہ شریف کے اندر لا کر رکھ دیے اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن حج کی رسم ہمیشہ جاری رہی، اگرچہ اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ مثال کے طور پر وہ طواف ننگا ہو کر کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن حج کی رسم جاری رہی۔ اس زمانے میں پھر لوگوں کو حکم ہو گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور سارے انبیاء کا وہ مدفن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس منہدم قبلہ کو جو بیت المقدس میں تھا دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ پاک میں ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش قبول فرمائی، اور ہجرت کے 18ویں مہینے کے بعد مسجد قبلتین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ چانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کی طرف مڑ گئے، جتنے مقتدی تھے صحابہ کرام سب اسی طرف مڑ گئے، اور یہ اعلان ہر طرف ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھانا شروع کر دی ہے۔ چانچہ تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی اطاعت کی اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ایسی بات کیوں ہوئی، کیونکہ پہلے وہ بھی تو قبلہ تھا، بیت المقدس بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور اس کی طرف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب ایک دم کیوں قبلہ تبدیل کیا؟ لیکن تابعداری، اطاعت، اخلاص اور غلامی کا ثبوت لوگوں نے اس طرح دیا کہ کسی سوال یا کسی پرسش کی کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فوراً اس کی اطاعت کی۔ اور یہی طریقہ محبت، اخلاص اور اطاعت کا ہے کہ جو لوگ اپنے عمل میں ذرا بھی سوچ کو دخل دیتے ہیں وہ فوراً گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ انسان کی سوچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان سوچنے لگتا ہے تو شیطان اس کی سوچ میں کئی چیزیں ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ فوراً گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب سوچ کا دروازہ انسان بند کر دے اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کر لے اور یہی اپنا عمل بنا لے
تو شیطان کو گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسی بات پر عمل پیرا تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے تھے، جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھتے تھے، فوراً اس کی اطاعت کرتے تھے اور کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی سوچ اور خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے شیطان ان کو گمراہ نہ کر سکا۔ وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے عظیم درجات عطا فرمائے کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے زمانے کے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مٹھی بھر جو خرچ کیے ہیں، وہ خیرات میں اس سے بہتر ہیں کہ جو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں۔ یہ اس خلاص کی بدولت تھا جو ان کے دلوں میں تھا، جس کو لے کر وہ اطاعت، تابعداری اور غلامی کا ہر مقام پر ثبوت دیتے تھے۔ اب یہ ارشاد پاک جو آپ کو سنایا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کے منہ بند کر دیے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ کھلے طور پر ان کو یہ بتایا گیا کہ اپنی کتابیں کھول کر دیکھو، کیا یہ مقام ابراہیم وہ نہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ابھی تک لگے ہوئے ہیں؟ اور ان کو حکم آیا کہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور باقی بھی جو تم نشانیاں دیکھتے ہو کہ مثلا اس میں امن ہے، اگر باپ کا قاتل بھی وہاں موجود ہو تو اس کی بھی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور نہ دیکھتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی گھر پہلے بھی تھا اور یہی اب بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ لیکن ان ساری نشانیوں اور سارے کھلے دلائل کے باوجود وہ اہل کتاب نہ مانے۔ وہ کیوں نہ مانے؟ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ غرور، نفس پرستی اور تکبر کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کے دلوں کو اس طرح بنا دیا تھا جس طرح کے سیاہ پتھر، جس طرح کے چکنا پتھر، جس طرح کے الٹا برتن، کہ جس میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، کوئی نصیحت قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بیماری کا علاج کر لیتے تو یقیناً یہ کھلی دلیلیں انہیں روز روشن کی طرح معلوم ہوتی اور وہ فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے۔ اب اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج ایک ہی تھا کہ اگر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لیتے تو ان کے قلب کی صفائی ہو جاتی اور وہ سیاہی دور ہو جاتی اور انہیں حقیقت اشکار ہو جاتی، اور اس طرح وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو کر ایمان کی دولت سے منور ہو جاتے۔ جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، انہیں شیطان کسی طرح بھی گمراہ نہیں کر سکا، اور انہوں نے جو حکم بھی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا، اسے فوراً مانا اور اسی میں اپنی سعادت سمجھی، اگرچہ اس کے لیے انہیں وطن قربان کرنا پڑا، اپنی اولاد قربان کرنی پڑی، اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے، اپنی جانیں قربان کرنی پڑی۔ انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا، کیونکہ ان کے دلوں کی صفائی ہو چکی تھی، دل و دماغ منور ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ دونوں جہانوں کی بہتری اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کسی چیز کے گم ہو جانے یا خراب ہونے کا گمان تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے نفس سے نسبت رکھی، اپنی نفسانی خواہشات کو فوقیت دی، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، ان کے دل سیاہ رہے، اور اسی طرح انہوں نے اطاعت اختیار نہ کی، اور وہ اس طرح ذلیل و خوار ہوئے اور ایمان کی دولت سے محروم ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس بات کی بار بار تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگو، اگر چاہتے ہو کہ صحیح مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ یہ دنیا ایک بہت تھوڑا وقت ہے، ایک عارضی وقت ہے، ایک خواب ہے۔ اس خواب میں اگر کوئی بادشاہ بن جائے اور جاگے تو گداگر ہو تو اسے اس بادشاہت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس خواب میں اگر بادشاہ گداگر بن جائے
اور جاگے اور وہ بادشاہ ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی گزاری، اور جب ان کی روح نکلنے کا وقت آیا اور اسرائیل نے پوچھا کہ جناب آپ تو میرے انتظار میں ہوں گے، دنیا سے تنگ آ گئے ہوں گے، تو فرمایا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے میں نکل رہا ہوں۔ 950 سال کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ہماری زندگیوں کا کیا عالم ہوگا؟ اپنی گزشتہ زندگی کی طرف نظر کرو تو وہ 2-3 منٹ میں پوری فلم ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کو انسان زیادہ اس لیے سمجھتا ہے اور اس کی تگ و دو کے لیے اس لیے تیار ہوتا ہے کہ شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے۔ اس شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر ہمیشہ کی زندگی انسان خراب کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا، پھر اسے وہی ملتا ہے جو اس نے اس کے لیے کمایا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے اور اسی نسبت کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا جائے۔ اس کی برکت سے پھر جو روشنی حاصل ہوتی ہے اس میں ہی اپنی زندگی گزارے اور اس طرح سلامتی ایمان سے دنیا کا سفر طے کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں داخل ہو جائے، اس جہاں میں چلا جائے جس میں وہ نعمتیں اس کے لیے تیار ہیں کہ جن کا وہم و گمان بھی انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی دل کی صفائی ہو جاتی تھی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرنے سے ہی وہ سیاہی جو شیطان اور نفس کی وجہ سے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے دل صاف ہو جائیں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔